نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعہ سے کامیاب مومنوں کے صفات پر مذاکرہ کیا جا رہا ہے کہ کامیاب مومن کون ہیں، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ کامیاب مومن کی ایک صفت پیارے اللہ نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو مومن کامیاب ہوں گے اس مومن کی یہ ایک صفت ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ گزشتہ جمعہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا انکار کر دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور زکوٰۃ کا نہ دینا آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے۔ انکار کرنا کیا ہے؟ یوں کہہ دینا کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں۔ ایسا کہنے سے آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، اور یوں کہہ دینا مانتے تو ہیں لیکن دیں گے نہیں، یا یہ دیتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی فاسق ہے۔ اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافر بھی جہنم میں جائے گا اور یہ فاسق بھی جہنم میں جائے گا۔ تھوڑا سا فرق ہے، کافر ہمیشہ کے لیے جائے گا، یہ اپنے گناہوں کے بقدر جائے گا۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کتاب الایمان پہلی جلد میں ایک حدیث پاک نقل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں بحث ہو گئی. بحث کیا تھی؟ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد دو چار بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے. خود حضرت عمر جیسے باہمت تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے اور دوسرے علاقوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان لوگوں کے متعلق اختلاف ہوا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر فرما رہے تھے خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا، اور حضرت عمر کسی مصلحت کے پیش نظر کہہ رہے تھے کہ جہاد مت کیجیے ان لوگوں سے. بالآخر حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا، حضرت ابو بکر نے قسم کھا کے کہا کہ جو پیارے نبی کے زمانے میں ایک رسی کی زکوٰۃ کو نکالتا تھا، آج وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں جب اور اس وقت حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. عمر تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کافر ہے. نماز کا منکر اگر کافر ہے، میں نے یہ دوسرا لفظ لایا ہے، حالانکہ وہاں منکر کا لفظ نہیں ہے. آپ اچنبے میں پڑ جائیں گے، مفتی صاحب تو سب کو کافر بنا کو چھوڑے. اچنبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر ہے. اب یہ حدیث کو کیا کیجئے گا؟ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم نمازی ہیں یا نہیں. میں نے ترجمہ تشریح کے اعتبار سے کیا ہے کہ جو منکر ہے وہ کافر، تو پھر زکوٰۃ کا بھی جو منکر ہے عمر وہ کافر ہے. قرآن کریم میں پروردگار نے 82 مقام پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ ذکر کیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابو بکر کی یہ تقریریں سنی، فقد شرح صدری، میرے دل میں شرح صدر ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر جو کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ادا نہ کرنے والوں سے حضرت ابو بکر نے جہاد کیا ہے اور حضرت عمر نے تائید کی ہے. یہ وہ باتیں تھی جو گزشتہ جمعہ کی تھی.
آج کا عنوان جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، دوسری بات زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے، اور تیسری بات زکوٰۃ کتنا نکالا جائے۔ یہ تینوں باتیں مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، میں اس کو مختصر انداز میں تاکہ یاد ہو جائے پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے بقدر روپیہ یا اس کے بقدر دکان میں مال ہو، مال تجارت ہو، سنا گئی بات، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی یا اتنے روپیہ ہو یا اتنے روپیے کا مال تجارت ہو، تجارت جو کر رہا ہے اس میں اتنے روپیے کا ہو مال، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ 7.5 تولہ سونا کا وزن 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ 87 گرام 480 ملی گرام، اور 52 تولہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ 612 گرام یعنی آدھا کلو، اور 112 گرام اور 360 ملی گرام۔ یا اتنا روپیہ ہو، اب 612 گرام چاندی 30,000 میں آتا ہو، تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے یا اتنے روپیے کے بقدر دکان میں مال ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں 2 غلطی ہو رہی ہے۔ پہلی غلطی جس کو ہم رمضان میں بول چکے ہیں، پھر مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی ملکیت الگ الگ ہے شریعت کے نگاہ میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر میں باپ ہے تو شریعت باپ کو مستقل مخاطب کر رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دو۔ گھر میں ماں ہے تو شریعت مستقل طور پر ماں سے مخاطب ہے کہ تمہارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو تم زکوٰۃ دو۔ بہو ہے تو بہو سے مستقل طور پر شریعت مخاطب ہے کہ تم زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ تمہارے پر فرض ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ غلطی ہم سے یہاں یہ ہوتی ہے کہ گھر کا مرد غریب ہے، گھر کا مرد
فقیر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب لوگ غریب ہیں اور ہم سب لوگ فقیر ہیں، جبکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بیوی کے پاس اتنے زیور ہیں جو 7.5 تولہ سونا سے زیادہ ہے، یا 52 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یا 1 تولہ سونا ہے اور 4 تولے چاندی ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، ایک ہی تولہ سونا ہے اور 4 ہی تولہ چاندی ہے، مثال دے رہا ہوں، نہ یہ پہنچا ہے نہ وہ پہنچا ہے، نہ سونا 7.5 تولہ ہے اور نہ چاندی 52 تولہ ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ شریعت کہتی دونوں کو ملاؤ۔ اب دیکھو چاندی 52 تولہ کتنے روپے میں آتی ہے؟ 30,000 میں، دونوں ملا کو 30,000 ہوئے، ہو گیا نا؟ ایک ہی تولہ سونا کا 30,000 ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ 1 تولہ سونا کی قیمت ہی 30,000 ہے، ابھی چاندی ملائے تو 35 ہو جائے گا، 40 ہو جائے گا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ اکثر گھروں کا یہ حال ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب ہوں، اور اپنی بیوی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھٹیچر کی بیوی ہے، حالانکہ یہ غریب ہیں لیکن اس کی بیوی مالدار ہے۔ سونا بھی تھوڑا ہے اور چاندی بھی تھوڑا ہے، دونوں کو ملایا جائے گا، دونوں کو ملانے کے بعد کتنا روپیہ بنتا ہے؟ 50,000 بنا۔ کیا 50,000 میں 52 تولہ چاندی آئے گا؟ تو آ جائے گا، 30,000 میں آتا ہے۔ مسئلہ ہو گیا ختم کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بھائی، نکالنا ہے تو ہم ہی لوگ کو ہے نا، سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث یاد رکھیے، مالدار ہیں تو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سیکھنا فرض ہے، مالدار ہیں تو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز کے مسائل بھی بالغ کے لیے سیکھنا فرض ہے، مفتی بننا فرض کفایہ ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ عالم بننا فرض کفایہ ہے، لیکن مالدار ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل، ابھی مالدار ہیں تو حج کے مسائل، ان کے لیے سیکھنا فرض عین ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو یہ آدمی زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونا، یا 52 تولہ چاندی، یا اتنے روپیے، یا اتنے روپیے کے بقدر مال تجارت ہو۔ ایک مسئلہ اور میں نے بتایا کہ سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، اور پیسے بھی کم ہیں، پیسے بھی لے لیجیے اس میں، تو اب سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ کسی ایک کے نصاب کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ دوسری غلطی ہم سے یہاں یہ ہوتی ہے، گھر کے اندر مالدار ہے بیوی اور زکوٰۃ نکل رہا ہے شوہر کی طرف سے، سمجھ آ رہی بات؟ کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے، اچھے خاصے جانکار آدمی اپنا زکوٰۃ نہیں نکال کر میت کے نام سے رسید کٹواتا ہے۔ سنائی بات؟ میت کے طرف سے دینا بڑا ثواب ہے، لیکن میرے بھائی اب میت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا رمضان میں تیرے طرف سے کیوں نہیں نکالا، لیکن تجھ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا زکوٰۃ کیوں نہیں نکالا۔ تو سب سے پہلے جو مالدار ہیں
وہ اپنے جانب سے زکوٰۃ کا کوٹا پورا کریں، پھر اس کے بعد بیوی کے جانب سے یا بچوں کے جانب سے یا مرحوم کے جانب سے صدقہ خیرات کو کٹائیں رسید۔ میں نے رمضان میں بھی کہا تھا اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں اور کہا ہوں مختصر طور پر، مرد غریب ہو تو عورتوں پر حکم نہیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہیں۔ یہ بات ہم اپنے بیویوں تک، بہو تک، بہنوں تک پہنچائیں، ان کے زیورات کا جائزہ لیں۔ شادی کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی اللہ کی بندی ہوگی جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگا، ورنہ دیکھا جائے تو کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کے ملا دو چاندی کو پہنچ جائے گا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہوؤں کے پاس جو زیور ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ زیور تو وہ ہوتا ہے جو سسرال والے کو طرف سے ان کو ملا ہے، اور کچھ زیور وہ ہوتے ہیں جو ان کو ماں کی طرف سے ملا ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے۔ ماں باپ کی طرف سے جو زیور ملے ہیں وہ زیور انہی کے ہیں، بہو کے پر واجب ہے کہ اس کا زکوٰۃ نکالے۔ اچھا، جو سسرال والوں کی طرف سے ملے ہیں، ہمارے یہاں تو ماحول یہ ہے کہ وہ صرف ملے ہیں، دیے نہیں ہیں، چنانچہ چھوٹ اگر ہو جائے یا کوئی نااتفاقی کی بات ہو جائے تو زیور واپس لے لیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سسرال والوں کی طرف سے جو زیور ملے ہیں وہ عورت کا نہیں، اس کا زکوٰۃ بھی سسرال والے نکالیں گے۔ یہ زیور انہی کا ہے، کس کا؟ ساس کا، سسر کا یا شوہر کا، یہ عورت کا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کو صرف برتنے کے لیے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ زیور مکمل طور پر تم کو میں نے دے دیا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ بہو نکالے گی، عورت نکالے گی، شوہر کے اوپر ضروری نہیں ہے، اگر نکال دے تو ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات، پیارے نبی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، آپ نے اس کو نکالا اور پھینکا، کہا تم اس کا زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، نبی خود فرما رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر کی عورتیں جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، پیٹ پہ کپڑا نہیں، عجیب حال ہے، آپ کو برا لگا نہیں میں بولا تو، لیکن ہمارے گلیوں میں لاکھوں لوگوں نے ہمارے بیوی بہنوں کو اس حال میں دیکھ لیا، اس وقت اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ پیٹ پہ کپڑا ہے، کیا حال ہے؟ ایسی عورتیں اگر زکوٰۃ نہ دیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، یہ دل کے ضمیر کو للکارنے کے لیے میں نے یہ جملے کہے ہیں۔ غیرت ہوگی تو سب سے پہلا کام اپنی بیوی کو شرعی کپڑا پہنائیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کھانے میں نمک کی کمی سمجھ میں آئی، کام کا الٹا سیدھا سمجھ میں آیا، اتنی ہمیں غیرت نہیں کہ ہم اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کا کپڑا شریعت کے موافق کریں۔ کتنی مرتبہ میں کہوں، جس طریقے سے عورت کے یا یہ حصہ ہے اسی طرح عورت کا یہ حصہ ہے۔ جب یہ دکھانا حرام ہے تو یہ دکھانا بھی حرام ہے۔ یہ عیسائیوں کے کپڑے ہیں جس کو ہماری ماں بہنوں نے ہماری غلطیوں کی وجہ سے اپنا لیا ہے۔ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم مرد نہیں ہیں؟ دل میں ارادہ لے کے جائیے، حوصلہ لے کے جائیے،
بہت ساری باتیں ہم نے منوا لیے ہیں، ایک یہ بات بھی منوا لیجئے کہ کپڑا کم سے کم شریعت کے موافق کر لو۔ تو کہہ رہا تھا میں یہ ہمارے گھر کے حال یہ ہیں، یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ اس کا فکر کون کرے گا؟ کتنی فکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ میں زیور دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کا زکوٰۃ تم نے ادا کیا ہے؟ نہیں، تو تم جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے دوستو اس بات کو سمجھیں، زیور کا زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے، جو اس کا مالک ہے وہ نکالے ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ کہ کن مالوں میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کن مالوں میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ کل یہ 11 قسم کے مال ہیں۔ میں نے پوری کتاب الزکوٰۃ 5 منٹ میں پڑھا رہا ہے، اگر ذہن ہو تو محفوظ کر لیجئے۔ کل کتنے مال ہیں؟ 11 ہی مال میں زکوٰۃ ہے۔ اب یاد کر لیجئے اس کو جلدی سے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا بھائی۔ مال تجارت کے ساتھ پیسہ بھی لگا دیجئے، اسی میں داخل ہے، چپکا ہوا ہے، تو 4 کہہ لیجئے یا 3 کہہ لیجئے۔ 4 کریں گے تو 12 ہو جائے گا، 3 کہیں گے تو 11 ہوگا۔ کتنے ہوئے بھائی؟ سونا، چاندی، مال تجارت، ہو گئی بات۔ اونٹ، بیل، بکری، کتنے ہو گئے؟ 6۔ کھیتی، پھل، شہد، کتنے ہو گئے؟ 9۔ 2 بچ گئے، گھوڑا اور سبزی۔ آپ کہیں گے کھیتی میں تو سبزی آیا ہے، میں کسی وجہ سے اس کو الگ کیا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں سبزی میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ تو آخری کے 2 میں اختلاف ہے، شروع کے 9 میں اتفاق ہے۔ تو کل کتنے ہو گئے بھائی؟ 11 مال میں زکوٰۃ ہے۔ یاد کر لو، بڑے بڑے اسٹوریاں یاد ہیں، کلمہ یاد نہیں، گانے یاد ہیں، ہاں نبی کا نام یاد نہیں، گالیاں یاد ہیں۔ یہ مسئلے 12 لفظ یاد کر کے جاؤ کہ آج ممبر سے یہ بات ملی ہے کہ 12 مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، مال تجارت کے ساتھ پیسے بھی لگا دو یا چاندی کے ساتھ لگاؤ، 3 ہو گئے۔ اونٹ، بیل، بکری، بیل کے ساتھ بھینس بھی داخل ہے، بکری کے ساتھ بھیڑ اور دمبا داخل ہے۔ سنا گئی بات؟ کھیتی، پھل اور شہد، 9 ہو گئے۔ یہ 9 تمام ہمارے علماء احناف یہاں مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 میں اختلاف ہے، گھوڑا اور سبزی میں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، اس میں بھی واجب ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی بات؟ آج جمعہ مسئلہ ہی بولنا ہے اور آپ کو مسئلہ سیکھ کے جانا ہے۔ کل کتنے ہوئے؟ 11 یا 12؟ 11 یا شروع کے 9 میں مسئلہ متفق علیہ ہے اور آخر کے 2 میں اختلاف ہے۔ سمجھائی بات؟ اب نصاب سمجھ لیجئے، ایسے ہی واجب نہیں ہوتا ہے۔ کتنا سونا رہے تو واجب ہوگا؟ 7.5 تولہ، بولتے بھی نہیں، یاد ہو جائے گا تو نکالنا پڑے گا، کہتے یاد ہو جائے گا تو کیا مسئلہ؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا نصاب، 52.5 تولہ ہو گیا۔ مال تجارت کا کیا نصاب ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو روپیے ہوں گے نا، وہی روپیہ مال تجارت کا نصاب ہے۔ سنا گئی بات؟ 52.5 تولہ چاندی 30,000 میں آتا ہے،
تو 30,000 کا مال رہنا چاہیے، اور پیسہ بھی 30,000، تو یہ 4 ہو گئے۔ میں 4 کو نہیں بولوں گا، بیل، بکری، اونٹ اور گھوڑے کا نہیں بولوں گا، کیوں؟ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ 4 کو کبھی تفصیل سے بولوں گا، بہت اس میں وقت ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی بات؟ 4 کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اونٹ، بیل، بکری اور گھوڑے، ان 4 کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ نہیں ہے ایسے لوگ، اگر ہیں تو پوچھیں، کیونکہ تفصیل بہت ہے اس میں۔ بچ گئے کھیتی، اب کھیتی میں آنے دیجئے شہد یا ترکاری یا پھل یا گنا یا چاول، کچھ بھی ہونے جائیے، ان کا نصاب کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 1 کلو بھی ہوا تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ سنا گئی بات؟ اور 10 کلو ہوا تو بھی زکوٰۃ، 1 ہی گنا نکلا تو بھی نکالنا پڑے گا، 1 ہی کلو بیگن کا ترکاری نکلی تو بھی نکالنا پڑے گا۔ سنا گئی بات؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، مال تجارت کا نصاب وہی چاندی والا، اور پیسے کا بھی نصاب وہی چاندی کا۔ کتنا آسان ہے، سب کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ تو کھٹ سے ہو گئے۔ باقی جانوروں کا تفصیل میں نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں ہے 5 میں یہ، 10 میں وہ، 15 میں یہ، وہ تفصیل۔ اور رہی بات کھیتیوں میں، چاہے وہ پھل ہو، ترکاری ہو، یا گنا ہو، یا سبزی ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اس میں کوئی نصاب نہیں۔ 2 کلو بھی ہوا تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، 10 کلو بھی ہوا تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایک تیسری بات رہ گئی کہ زکوٰۃ کتنا نکالا جائے گا۔ سنا گئی بات بھائی؟ 2 مسئلے یاد ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کہ زکوٰۃ کتنا نکالا جائے۔ بہت ہی بڑی مہربانی ہے پروردگار کی میرے دوستو۔ پچھلی امتیں 10% نکالتی تھی، سمجھ میں آیا؟ اور اس امت کو 2.5% کہا گیا ہے۔ نہیں ہے مہربانی؟ پچھلی امت 100 روپے میں 10 روپے نکالنا، اور ایک کتاب میں نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا ہے 25 روپے نکالنا۔ کتنا؟ 25۔ اور اس امت کو کہا گیا ہے 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ یہ بینک میں رکھا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا 2,500 نکال دو، پھر بھی اس کی نفس مر رہی۔ اگر ان کو کہہ دیا جاتا 25,000 نکالو تو پچھلی امتوں پر 10% یا 25% اس کے اوپر واجب تھا، اس امت پر 2.5% واجب ہے کہ 2.5% یہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2,500، کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ 10 لاکھ روپے ہیں تو 10,000 بنیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں آ جائے بات۔ میں پچھلے جمعہ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی رات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس پر حضرت نے زکوٰۃ کے عنوان سے باتیں کی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے مال ایسے محفوظ ہوگا جب مالدار زکوٰۃ نکالے گا اور غریب کے گھر میں مال رہے گا تو چوری کاہے کو کرے گا؟ کتنی آسان سی بات ہے۔ شریعت نے کہاں دیکھا؟ دیکھیے کتنی دور شریعت نے سوچا ہے۔ بھائی سارے مالدار زکوٰۃ نکالیں گے تو سارے غریب کے گھر میں مال رہے گا، اب وہ چوری کاہے کو کریں گے اور تالا کاہے کو توڑیں گے اور بےایمانی اور شیطانی اور حرام کھوری کیوں کریں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، مال محفوظ ہوتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ 2.5%، یہ 2.5% دیکھو بھائی وقت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کتنا نکالا جائے۔ زکوٰۃ
کتنا؟ ارے بولو بھائی، تو آپ تھک گئے لگتا ہے. زکوٰۃ کتنا نکالا جائے یہ بات سمجھنا ہے. کتنے مال میں زکوٰۃ نکالے جاتے ہیں؟ 11 میں نا. کتنے میں بھائی؟ 11 میں نا. میں نے 2 قسم کے مال کا تذکرہ کیا ہے اور تیسرے قسم کا مال کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو 3 طرح کے زکوٰۃ نکالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے. 3 قسم میں 11 مال کو رکھ دو. سونا چاندی مال تجارت اور پیسے، اس میں 2.5%. کتنے یاد ہو گیا بھائی؟ سونا چاندی مال تجارت اور پیسے، اس میں کتنے؟ 2.5% یاد ہو گیا؟ 100 میں 2.5 روپیہ، لاکھ میں 2.500. ختم ہو گئی بات. اونٹ بیل بکری اور وہ جو ہم نے چھوڑے ہیں اس کو چھوڑ ہی دیجیے. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا 5 اونٹ میں 1 اونٹ کا بچہ، 10 میں 2، 15 میں 3. ایسے بہت تفصیل ہے بکریوں کے متعلق، گایوں کے متعلق، وہ تفصیل وہیں رہنے دیجیے. ہاں. تیسری بات رہ گئی کیا؟ سبزی اور گنا، دھان. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط النہار والعیون العشر وما سقی بالصوانی ففیہ نصف العشر. یہ حدیث ہے. کس کے بارے میں؟ کھیتیوں کے بارے میں. کچھ بھی نکلنے دے. پیارے نبی نے فرمایا اگر تم نے بارش کے پانی سے یا فری پانی سے، نہر میں سے کھیتوں میں آ گیا، سیلاب کے پانیوں سے، ڈیم کے پانی سے، فری کے پانی سے تم نے کھیتی کی ہے تو 10% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ کتنا آسان ہے بتاؤ. فری کے پانی جیسے دھان، جیسے کہ دھان، یا کسی آدمی کا کھیت بالکل نہر کے نالے کے پاس ہے، وہ نالے کا پانی خود بخود کھیت میں آ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کتنے نکالیں گے؟ یہ 10واں حصہ. 100 کلو میں کتنا؟ یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں دھان کے اندر بھی 2.5% ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دھان میں بھی کیا نکالتے ہیں؟ 40واں حصہ نکال دیتے ہیں. گیہوں میں بھی نکال دیتے ہیں. اگر ہم نے فری کے پانی سے اس کی سینچائی کی ہے تو پھر آپ کو 10 کلو میں 1 کلو، 100 کلو میں 10 کلو نکالنا پڑے گا. اور اگر فری کا پانی نہیں لگا ہے، ہم نے موٹر لگایا یا پھر وہ ڈیزل کا انجن لگایا یا پھر ہم نے ٹریکٹر پہ پانی لا کر کے کھیتوں میں ڈالا تو 20%، 20واں حصہ مطلب 100 کلو میں 5 کلو. کتنا بھائی؟ 5 کلو. 20واں حصہ زکوٰۃ نکالا جائے گا. سنا گئی بات؟ اس کا آدھا، 10واں کا آدھا. یہ ہو گئی بات. سنا گئی بھائی؟ اگر ہم نے فری کے پانی سے کھیتی کیا ہے تو پھر اس میں آپ کو 10واں حصہ دینا پڑے گا. 100 میں 10 کلو. اور اگر فری کے پانی سے نہیں دیا ہے تو 20واں حصہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. لیکن جب دونوں پانی دیے ہیں تو گنا میں، تو اب شریعت یہ کہتی ہے زیادہ تم نے جو پانی دیا ہے اس کا حکم لگ جائے گا. سمجھ رہی بات؟ زیادہ پانی جو تم نے ڈالا ہے اس میں، سوچو ہم نے کھیت کو 5 مرتبہ پانی ڈالا ہے، 3 مرتبہ بارش کا دیا ہے تو بارش کا حکم لگ جائے گا. 3 مرتبہ ہم نے موٹر کا پانی ڈالا ہے تو موٹر کا حکم لگ جائے گا اور 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو بھائی ایک مرتبہ پھر میں آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں کہ کل 11 قسم کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. سونا چاندی، مال تجارت کے ساتھ پیسہ، اونٹ بیل بکری، اونٹ کے ساتھ اونٹنی، بیل کے ساتھ اس کا سب، اور بھینسا داخل ہے، بکری کے ساتھ بھیڑ دمبا بھی داخل ہے. 6 ہو گئے. مال زراعت، کھیتی، پھل اور شہد، اور 2 رہ گئے گھوڑا اور ترکاری. تو بھائی یہ تفصیل ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں.
بات کا خلاصہ یہ ہے، جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہم سے اور ہو رہی ہے، کیا؟ سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کچھ تو نکالتے ہی نہیں ہیں۔ میں بول دیا سارے، حسن ظن کے اعتبار سے یہ غلطی ہے۔ سارے لوگ رمضان ہی میں مالدار نہیں ہوئے ہیں، سمجھو آئی بات؟ سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس وقت میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، تو اگلے سال اسی وقت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، رمضان میں واجب ہوگی نہیں، یا ہونے کے بعد میں رمضان کا انتظار کروں تو یہ گناہ کی بات ہے۔ ہر آدمی جب مالدار ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ سورہ مومن کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آگے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب مومن وہ ہوں گے جو اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کلام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون بیمار ہے؟ ابھی بولتے تھے نا بھائی، عبد الکریم بابا لال پٹیل کی طبیعت عرف بابا لال پٹیل کی بڈھا پٹیل عرف بڈھا پٹیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ سبھی حضرات عمومی اور خصوصی دعاؤں میں ان کے صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ پھر اس وقت ابھی یاد آیا، پھر اس وقت یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟